اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو کہ بار بار امت پر اپنی حجت کو تمام کر رہے تھے اور بار بار ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، لہٰذا میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون سے اپنے دامن کو داغدار نہ کرو۔ اسی سلسلے میں امام نے عاشور والے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ یہ تھا کہ امام نے خداوند کریم کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انصبونی فانظروا من انا، اے لوگو میرا نسب تلاش کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، یعنی میں کس کا بیٹا ہوں، میرا نانا کون ہے، میرے دادا کون ہے، میرے چچا کون ہے، میرا تایا کون ہے، یعنی میرا نسب تلاش کرو، حسب و نسب میرا جانو، پھر دیکھو کہ میں کون ہوں۔ ثم ارجعوا الی انفسکم فعاتبوها، اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے نفس کو ملامت کرو۔ فانظروا هل یحل لکم سفک دمی وانتہاک حرمتی، پس دیکھو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے، کیا تمہارے لیے میری حرمت کو پامال کرنا جائز ہے۔ الست ابن بنت نبیکم وابن الست ابن بنت نبیکم وابن ابن عمہ وابن اولی المؤمنین باللہ اولیس حمزۃ سید الشہداء عمی، فرمایا کہ دیکھو کہ میں کون ہوں، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، یعنی مولا کائنات کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں اس ہستی کا بیٹا نہیں ہوں جو خدا سے سب سے زیادہ نزدیک تھا مومنین میں سے، کیا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام میرے چچا نہیں ہیں۔ اولم یبلغکم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مستفیضا فیکم لی ولاخی انا سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا تم تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول کئی روایت سے نہیں پہنچا ہے، یعنی یہ قول تمہارے درمیان مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے، کیا تم نے رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جو رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی یعنی امام حسن علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی تھی کہ میں اور میرا بھائی سید شباب اہل الجنہ ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ افما فی ھذا حاجز لکم عن سفک دمی وانتہاک حرمتی، کیا یہ سب جان لینا تمہیں میرے خون بہانے سے نہیں روکتا، میری حرمت کو پامال کرنے سے نہیں روکتا۔ یعنی اگر سب مان لیا جائے کہ میری خطا بھی ہے بالفرض نعوذ باللہ، تو یہ جو ساری چیزیں میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیا یہ چیزیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تم میرا خون نہ بہاؤ، میری حرمت کو پامال نہ کرو۔ یہاں تک خطبہ پہنچا تھا تو یزیدی لشکر والوں نے کہا قالوا ما نعرف شیئا مما تقول، ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ بھی واضح کرتا ہے کہ یزیدی لشکر میں فقط کوفی نہیں تھے بلکہ اکثر تعداد شامیوں کی تھی، اور شامی کہ جن کو پروان ہی بغض اہل بیت پر چڑھایا گیا تھا، ان سے یہ جملہ بعید نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کو نہیں پہچانتے ہیں۔ یعنی بھلا مدینہ کا رہنے والا کون سا ایسا شخص ہے جو سید الشہداء کو نہیں پہچانے گا؟ کوفہ کے رہنے والا کون سا ایسا شخص ہے جو سید الشہداء کو نہیں پہچانے گا؟ لہٰذا یہ وہ شامی افراد تھے کہ جن کی تربیت ہی بغض اہل بیت پر ہوئی ہے، ان کو کیا معلوم کہ رسول اللہ کا نواسا کون ہے، رسول اللہ کے چچا کون ہیں، اور رسول اللہ کی بیٹی کی کیا حرمت ہے، رسول اللہ کے بیٹے کی کیا حرمت ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو تمہارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ قول رسول اللہ سے سنا ہے، یعنی اگر تمہیں اس قول کے بارے میں شک اور تردید ہے تو تمہارے درمیان رسول اللہ کے اصحاب موجود ہیں، تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ آیا یہ رسول اللہ کا قول ہے یا قول نہیں ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ تمہارے درمیان زید بن ثابت موجود ہیں، برا بن عازب موجود ہیں، انس بن مالک موجود ہیں، یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، جاؤ ان سے جا کر پوچھو کہ کیا رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے لیے نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہو۔
پھر امام نے فرمایا کہ فَإِن كُنتُمْ تَشُكُّونَ فِي ذَلِكَ، اگر چلو مان بھی لیا جائے کہ تمہیں اس قول میں شک ہے کہ یہ قول رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا ہے، أَتَشُكُّونَ فِي أَنِّي ابن بنت نبیکم، کیا تمہیں اس بات میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ فواللہ ما تعمدت الکذب منہم مذ عرفت ان اللہ یمقت علی الکذب اہلہ ویضربہ من اختلقہ، فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا ہے، یعنی کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے جب سے میں نے یہ بات جان لی ہے کہ خداوند کریم نے جھوٹ پر جھوٹ بولنے والوں کو عذاب میں مبتلا کیا، اور جو بھی خداوند کریم پر افترا باندھتا ہے خداوند کریم اس کو آتش جہنم میں ڈالے گا۔ فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری منکم، خدا کی قسم مشرق اور مغرب کے درمیان کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو میرے علاوہ تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہو، یعنی اس وقت اگر پوری روئے زمین پر کوئی تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے تو وہ میں حسین ابن علی ہوں۔ ولا من غیرکم، نہ تمہارے درمیان اور نہ جو ہے وہ یا نہ تم میں سے کوئی رسول اللہ کا بیٹا ہے، اور نہ تمہارے افراد دوسرے افراد میں سے، یعنی پورے روئے زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے علاوہ رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہو۔ ثم انی انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، خاصۃ دون غیری، خبرونی هل تطلبونی بقتیل منکم، مجھے خبر تو دو ذرا، آخر کیوں تم میرے جان کے در پہ ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے کہ اس کا خون بہانے لے آئے ہو؟ یعنی کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ او بمال استہلکتہ، کیا میں نے کسی کا مال چرایا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے؟ او بقصاص من جراحۃ، کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے کہ جس کے قصاص میں تم مجھ پر تلواریں تانے ہوئے ہو؟ فسکتوا، اتنا سننا تھا کہ تمام کے تمام افراد ساکت اور خاموش ہو گئے۔ یہ ایک طریقے سے دوبارہ اور اس قسم کے اور دوسرے خطبے بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جس کا مقصد فقط یہ تھا کہ اس امت پر حجت تمام ہو جائے اور کسی بھی بہانے سے یہ امت میرے قتل سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔